کسی کے ہاتھوں میں یرغمال ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں چلنے دیا جا رہا یا کوئی ادارے آپ کو نہیں چلنے دینا جا رہے تو آپ متفقہ فیصلہ کریں اور الیکشن کی طرف جائیں؟ الیکشن کا فیصلہ کون کرے گا؟ الیکشن کا فیصلہ عدلیہ کے غلط فیصلے کریں گے، یا عمران خان کی بدتمیزی بد تہذیبی کرے گی، یا الیکشن کا فیصلہ سیاسی قوتیں ایج پہ بیٹھ کے کریں گی؟ اس کا جواب ذرا دے دیں۔ اگر ایک بدتمیزی بد تہذیبی اور گالیوں کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پریشر کریٹ کر لیں گے اور باقی سب لوگوں کو اس پریشر کے آگے جھکنا پڑے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی، اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر دے کیونکہ کسی نے غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑائی ہے تو لڑائی ہمیں بہتر لڑنی آتی ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مقدمہ اپنا بنا کر کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فورن کانسپریسی ہو گئی، سازش ہو گئی، یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی، تو آپ یہ نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا ہے نا، عمران خان وہ کھال پہن کے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کی زیرو قربانی ہے۔ آج تک ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اس کو نہیں چبھا۔ اس جد و جہد کے لیے یہاں جتنے قائدین بیٹھے ہیں انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے، ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی، ایسے نقصانات اٹھائیں جو ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے کسی کو پلیٹ میں رکھ کے اس کی من چاہی چیز اس کو پیش نہیں کی جا سکتی، اس کا ایک پروسیس ہے۔ اور اگر اسی طرح حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہیں اور کسی پہ پریشر ڈال کے کچھ کر لیا، کسی پہ پریشر ڈال کے کچھ کر لیا، تو یہ پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی، کوئی حکومت نہیں چل سکے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی جو بات کی وہ ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے، وہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ابھی 20 میں سے 15 سیٹیں جیتا ہے اور دھاندلی کا الزام لگا رہا ہے، XYZ کا نام لے کے دھاندلی کا الزام۔ کدھر ہے وہ دھاندلی؟ اگر وہ دھاندلی ہوئی تو مسلم لیگ نون کو تو یا اتحادی جماعتوں کو تو 20 میں سے 20 سیٹیں جیتنے چاہیے تھیں۔ کسی نے عملے کو نہیں اٹھایا، ECP کے عملے کو اغوا نہیں کیا، کوئی دھند نہیں چھائی، کوئی جو ہے وہ فگرز کی فجنگ نہیں ہوئی، 20 کے آگے 2 0 اور نہیں لگا دیے کسی نے۔ تو یہ اب کہاں ہے کوئی دھاندلی کے خلاف شکایت کہ ہاں جیت کے بھی پہلا شخص ہے جس کو جیت کے بھی دیکھا ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہے۔ ECP کے اوپر پتہ ہے کہ ECP کا کیس جو ہے فورن فنڈنگ کا کیس، اس میں irrefutable ایویڈنس ہے اور سامنے آنے والا ہے۔ تو ECP کے چیئرمین کو جس کو آپ نے خود لگایا اس وقت وہ بہت اچھا تھا، آج جب کہ فورن فنڈنگ کیس میں اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ سب میری نظر میں برابر ہیں، تو آج آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو آپ کا ساتھ دے وہ اچھا ہے، جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ میر جعفر بھی ہو گیا، میر صادق بھی ہو گیا، وہ جانور بھی ہو گیا۔ عدالتیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے کھلیں تو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، اس طرح کی دھمکیوں پہ، دھونس پہ، بدتمیزی پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ یاسر ملک صاحب جی۔ اجازت کرو یہ ذرا الیکشن پہ اگر اجازت ہو ساتھ جی خالد مکسی صاحب۔ دیکھیں جی 18 میں بھی تو الیکشن ہوئے، اگر الیکشن نے ٹھیک کرنا تھا تو 18 والے الیکشن سے تو بہتر الیکشن کوئی تھا ہی نہیں میرا خیال پاکستان کے لیے۔ تو کیا الیکشن سے آپ کو کیا ہے کہ جی الیکشن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسی سے ہم نے نکلنا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، سسٹم سے ہوں گے، جیسے بھی ہوگی لوڑی لنگڑا سسٹم، یہی آپ کے پاس سسٹم ہے جہاں پھر مارشل لاء ہے۔ وہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، جہاں پھر کر دے فیصلہ مارشل لاء، ہم بھی آرام کریں، ابھی رات کو نیندیں بھی ہماری آرام، موسم بھی خراب، ادھر آ کے ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں۔ حالات کورٹ کے یہ ہیں کہ اب عجیب فیصلہ ہے کہ ہم اندر نہیں جا سکتے کورٹ میں اللہ رحم کرے اس ملک پہ، تو پھر ہم سارے اپنے سردار بنا رہے ہیں، دستار کر رہے ہیں اور بس جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ جی شکریہ جی۔ یاسر ملک صاحب جی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ نے عمران خان کے جو اتنی چیزیں الزامات ہیں ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی ابھی تک کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ کی جانب سے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو یہ تمام تر کارروائیاں کرنے سے روکتی ہے؟
بچے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم عدالتوں سے باہر نکلیں گے تو کوئی کام کریں گے نا. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو 24 گھنٹوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, جن کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں نا. تو ہم پہلے مقدمات بھگت لیں. مطلب میں آپ کو ابھی حمزہ شہباز کی مثال دی ہے, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حمزہ شہباز جب سے چیف منسٹر بنا ہے, ایک دن آپ مجھے بتا دیں کہ حمزہ کو سکون سے کام کرنے دیا. تو ہم پہلے عدالتوں کے کیسز بھگت لیں, اس کے بعد ہم کچھ کر لیں گے جو کرنا ہوگا. جی اظہر فاروق صاحب جی. بلاول صاحب, میرا سوال آپ سے بھی ہے اور مولانا صاحب سے بھی, بلکہ میڈم ہی بیٹھی ہیں, کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی بیشتر حکومتیں بنی ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور توڑنے میں ہاتھ رہا ہے. ماضی میں آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں. اب اس وہ موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نیوٹرل ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے جب عدم اعتماد کا تحریک لے آیا گیا اور اس کے خلاف وزیر اعظم سابق وزیر اعظم اور ان کا ٹیم نے غیر آئینی سٹیپس اٹھائے, آئین شکنی کی, تو پورا پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ماضی میں ہمارے ادارے ایک متنازع رول اپنا رہے تھے, ان کا کوشش تھا کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں اور وہ ٹرانزیشن کرے. ٹرانزیشن کیا؟ ٹرانزیشن متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول تک. مگر پچھلے 3 مہینے سے ایک شخص اور ایک جماعت جن کی پوری مستقبل اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہمارے ادارے آئینی نہیں متنازع رہے, ہمارے الیکشنز نہیں وہ سلیکشنز رہے. ان کا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارا جوڈیشری ہو, ہمارا الیکشن کمیشن ہو, وہ غیر متنازع اور اے پولیٹیکل کے ہونے کے بجائے وہ یک طرف وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا سائڈ لیتے ہوئے متنازع کردار ادا کرے. اور یہاں آپ کے سامنے جو ساری جماعتیں ہیں, یہ ہمارا آج کا نہیں, یہ ہمارا مسلسل ایک سٹرگل ہے کہ پاکستان میں اصل جمہوریت ہو. اور اس کے لیے ایک جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. اور جو اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے یہ فرسٹ ہینڈ ہمیں نہیں پتہ ہے مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ the highest court in the land نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں وہ اپنے کورٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. اس سے ایک اچھا پیغام نہیں جاتا. جب ایک ہمارا عدالتیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق چیف منسٹر کا الیکشن اس طریقے سے ہوگا, اور جب وہ نتائج خان صاحب کے خلاف نکلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے آئین میں تبدیلیاں لے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے یہ پیغام جاتے ہیں کہ آئینی غیر متنازع اے پولیٹیکل رول کے بجائے ایک بار پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک متنازع غیر جمہوری اور غیر آئینی فیصلے لے, قدم اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جماعتیں کھڑے ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نو ifs نو بٹس, ہمیں فل کورٹ بینچ اس لیے چاہیے تاکہ پاکستان کا آئین کو, پاکستان کے ادارے کو, پاکستان کا عدلیہ کو وہ تحفظ رہے. کہ جب اتنے سارے ججز بیٹھے ہوں گے تو پورا قوم کا اعتماد ان پہ ہوگا, اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کو غیر متنازع طریقے سے نیوٹرل ایک فیصلہ لگے گا. اگر وہ ایک من پسند کا چند افراد کا بینچ بنے گا, پورا اپوزیشن کو بین کریں گے, پورا میڈیا کو بین کریں گے اور خود بیٹھ کے اپنے فیصلے سنائیں گے, تو اس سے میرا خیال میں پھر سے یہ تاثر آئے گا کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں, کسی کے سہولت کار بن کے کام کر رہے ہیں. سر ایک میں اس کا جواب میں اجازت ہو. سر آپ نے سوال کیا کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, واقعی 18 میں کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں 18 میں تھا, اب ہے پتہ نہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا. سر آپ بھی سوال ایسا آپ نے کیا کہ جیسے مطلب یہ کہ وہ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ابھی موجودہ صورت میں. بہزاد سلیمی صاحب جی. بہزاد سلیمی نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ
مریم صاحبہ آپ نے جو بات کی کہ نواز شریف آئیں گے میں انہیں جیل نہیں جانے دوں گی، مولانا نے کہا کہ اداروں مجبور نہ کریں کہ عوام بغاوت پر اتر آئیں. آپ سب لوگ حکومت میں ہیں، اور اگر حکومت کی جماعتیں اور خود حکومت بغاوت کی بات کرے اداروں کے خلاف تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ کیا بے بسی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیصلے لینے کی بجائے کیا آپ سڑکوں پر آئیں گے، ایوان چھوڑ کر آئیں گے، یا ایوانوں میں بھی رہیں گے اور احتجاج بھی ہوگا؟ کیا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا مولانا؟ کیا پھر کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے میری گفتگو کی تشریح ذرا میں خود کر لوں تو بہتر ہوگا. یہ تشریح بھی آج کل عجیب چیز بن گئی ہے کہ میں ملک کے مجموعی حالات پہ بات کر رہا ہوں، میں اصول کے دائرے کے اندر بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک کا ایک آئین ہے اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کہ نہ آئین کا احترام، نہ پارلیمان کا احترام، نہ ان کے فیصلوں کا احترام، اور جو 2018 میں ہوا اسی طریقے سے ہمارے اداروں کا کردار ہوگا تو برداشت کی قوت عوام کی ایک دن ختم ہو سکتی ہے. ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر اپنے ملک کے جو قوت برداشت ہے، عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. حکومت اگر آج ہم ان سے نہ لیتے تو وہ جس طرح اپنی بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، یہ 3 حصوں کی تقسیم اس پر وہی آ گئی. اس نے نہ 2 حصے کہا ہے، نہ 4 حصے کہا، نہ 5 حصے کہا. پہلے حکومت میں آیا تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایجنڈے کا اظہار کرتی ہیں، جس طرح آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا پچھلی حکومت نے کر دیا ان کے ساتھ. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ایجنڈا جو ہے عملی طور پر کسی وقت سامنے آ ہی جاتا ہے. جی ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو. عام آدمی کی زندگی، اس کی ضرورتیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے اور روز روز آپ اس کو کسی نہ کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ملک کا نظام ایک دن تباہ و برباد ہوگا. اور عوام کی قوت اور معاشی قوت، یہ 2 ایسی قوتیں ہیں، یہ جب ہماری فوج کی پشت پر ہوتی ہے تو فوج مستحکم ہوتی ہے. اور جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس کے سہارے پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے بقا کا سوچ سکیں گے. جی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور. خالد محمود صاحب جی. میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں، کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جو ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول کرے اور عام انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے؟ دیکھیے سری لنکا بنانے کی تو قریب پہنچ چکا تھا. ان سیاستدانوں کے اتحاد نے اس کو وہاں پر بریک کیا، وہیں روک دیا اس کو. جی اب جب ہم اس کو واپس ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے اس دلدل سے نکالنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی سوچ جہاں ہماری ہوگی، یہی سوچ عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے، یہی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے، یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس وحدت کے ساتھ ہم ملک کو سری لنکا سے ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں. باقی رہی سافٹ مداخلت اور ہارڈ مداخلت، میرے خیال میں مداخلت کسی بھی شکل کی ہو وہ جمہوری اصول کے تحت تو جائز نہیں ہے، اور ہم نے تو اس پر اپنی رائے دی ہوئی ہے. اس سے قبل نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اگر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. آصف بشیر صاحب جی.
मोहसिन, अच्छा मोहसिन ऐड कर लें, मोहसिन दाऊद। एक कमेंट मैं ज़रूर करूँगी इससे पहले जो सवाल था कि इदारे जब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल कर कोई और काम करेंगे तो फिर यही होगा कि जो हमारे अदलिया के साथ जो हमारे कानून जो इंसाफ के जो तकाज़े जिस तरीके से पूरे नहीं हो रहे, और हमारे जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है कल से लेकर आज सुबह तक सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान की मरेली बाज़ार में 5 टारगेट किलिंग्स हुई हैं। तो जब वो जो सिक्योरिटी इदारे वो अपने जो उनकी जो जुरिस्डिक्शन से वहाँ से निकल कर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उनका जो काम है चाहे जुडिशरी हो चाहे मिलिट्री हो वो रह जाएगा और वो किसी और तरफ पर चल दौड़ेगा। दो हफ्ते पहले जी इसी शुमाली वज़ीरिस्तान में इसी मेरली के इलाके में 3 शहादतें हुई। एक हमारा ताज़ा मुंतखब उस अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, इसी तरीके से एक हमारा वहाँ पार्टी का तहसील सेक्रेटरी जनरल, एक हमारा वहाँ पर सूबाई असम्बली का जो पहले कैंडिडेट रहा। ये 3 लोग जो हैं हमारे 2 हफ्ते पहले शहीद हुए। अभी मोहसिन साहब बता रहे हैं कि कल और आज में 4 या 5 आदमी शहीद हुए हैं। ये वो अमन है जो ज़रब अज़्ब के नतीजे में हमें दिया गया और मुतमईन किया गया, और लोगों को भी वहाँ ले जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं किसी मस्जिद का रोगन किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है, ये हमने बना दिया। तो ये सारी चीज़ें दिखाई भी जा रही हैं और हालत हकीकत में यही है। और मैं जनूबी अज़ला के हवाले से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, या टांक या डेरा इस्माइल ख़ान या लक्की मरवत या बन्नू करक, ये इस वक्त मुसल्लह लोगों से भरे हुए हैं और अब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, समझ में नहीं आ रही। आसिफ बशीर साहब। हाँ वो तो मैं एक मिनट ऐड करता हूँ। मरियम बीबी इजाज़त हो? जी एमल साहब। मैं 1 मिनट ऐड करता हूँ। जो निशानदेही की है, जिस तरह बत्तों की बात हुई, वो हालात अब अर्स्टवाइल फाटा और जनूबी अजला से उठ के अब बाकायदा हमारे जो पेशावर रीजन है उसमें आप देखें तो सवाबी ज़िला, अगर आप देखें तो सवाबी ज़िला बिल्कुल भरा हुआ है। टारगेट किलिंग्स वहाँ शुरू है और बत्तों की बात हो रही है। बाजौड़ तो एक अर्स्टवाइल फाटा में आता है। फिर बुनेर और स्वात और शांगला, जहाँ पे मशहूर पहाड़ है इलम जिन्हें बोला जाता है, तो वहाँ पे भी दोबारा एक्टिविटी देखी गई है। और बाकायदा इन इलाकों में TTP की तरफ से, बाकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बत्तों के लिए बातें की जाती हैं। और मैं एक, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और न्यूज़ आपके सामने ब्रेक करता हूं और आप मालूमात कीजिएगा। खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला समेत 3 वज़ीर और पुराना स्पीकर असद कैसर, ये 5 लोग हैं, इनके बारे में मालूमात कीजिएगा। ये तालिबान को बत्ता दे चुके हैं। आसिफ बशीर जी। हमें ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि मुज़ाकरात तब होंगे जब वो असलहा रखेंगे और पुरअमन तरीके से यहाँ पर आएंगे। तो मुज़ाकरात तो जिस स्टेज पे भी हैं वो असलहा समेत तकरीबन टेक ओवर कर चुके हैं। जी आसिफ बशीर जी, मेरा सवाल PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से है। हज़रत, आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आपने पेश की थी तो तब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश करके ये हुकूमत लेने जा रहे हैं तो आप ना सिर्फ 2018 में अवामी मैंडेट चुराने वाले जर्नैलों को NRO दे रहे हैं, बल्कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहने वाले जर्नैलों को के कौमी जुर्म को भी माफ़ किया जा रहा है। उस वक्त आपने कहा था कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और सिविलियन बालादस्ती की जो लंबी लड़ाई है उस तनाजुर में हम ये इस सारे मामले पे जो है इस पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज 4 माह बाद सूरत हाल ये है कि पिछली हुकूमत के सारे जो गन थे
وہ بھی آپ کو سمیٹنے پڑ رہے ہیں. مشکل فیصلے بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت سے کروائے جا رہے ہیں. اور ہم روز سنتے ہیں آپ سے کہ لاڈلے کا یہ کارنامہ، فرا کا یہ کارنامہ، گھڑی کا یہ معاملہ، ملک ریاض کے اتنے پیسے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی طاقت آپ کے آڑے ہے، یا یہ کسی این آر او کا حصہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی؟ جی آپ نے چونکہ سوال مجھ سے کیا ہے تو میں نے آپ کو جواب میں ایک اور بات بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اتحادیوں کے بیچ میں ہماری جماعت کی رائے عدم اعتماد کی نہیں تھی، وہ تحریک کے ذریعے سے اور استعفوں کے ذریعے سے حالات کو الیکشن کی طرف لے جانے کی تھی. لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ راستہ لینا ہے تو ہم نے اس وحدت کو بھی برقرار رکھا. تو اس جواب میں یہ بھی شامل تھا. لیکن مشکلات ہیں. کیا ایسی مشکلات کہ جس مشکلات کا تعلق ماضی کے 3.5 سالوں کے تسلسل کے ساتھ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں گزشتہ 3.5 سالوں کے ساتھ. تو کیا ہم وہ جو پہلے دن ہمیں ایک اعتماد تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بہتری کی طرف سفر کریں گے، آج اگر ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس پر چپ سادھ کر لیں؟ چپ سادھ نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے. اور یہ حکومتی ذمہ داری کل آپ ہی ہم سے پوچھیں گے کہ پھر آپ اس کو کیوں خاموش رہے. تو ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. مشکلات ہیں ہمارے سامنے. اب جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، عدم اعتماد کا ہو گیا، اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آ گئی، سو تبدیلی آنے کے بعد پھر تذبذب کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک واضح لائن جو ہے وہ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہذا اب ایک حکومت بن چکی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. سو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے سب دوستوں نے ایک وحدت کا فیصلہ کیا ہے، اتفاق رائے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں. طارق صاحب جی. طارق چودھری صاحب. میڈم، آپ نے ابھی کہا ہے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے جیل میں جائیں. میاں صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ 1985 سے کھڑے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ چیف منسٹر رہے، ان کے بھائی بھی رہے. ان کی بڑی پارٹی ہے. تو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں، اور یہ جو مشکل ہے اور جو مشکل حالات ہیں ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہی ہے، اور اس کے پاس طرف کا آخری پتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کو اس موقع پہ استعمال کرنا چاہیے. آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے میرے جواب کی وہ والی تشریح کی ہے جو سپریم کورٹ آج کل عمران کے لیے کر رہی ہے، آئین کی تشریح. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک شخص مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، قانون کے شکنجے سے دور ہے، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے، اور جس شخص کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم، وہ شخص آج باہر بیٹھا ہے. وہ راہداری ضمانت لے لیتا ہے، گرفتاری کے ڈر سے 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھا رہتا ہے، اسلام آباد تک نہیں آتا. اور وہ جب چاہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جن کی جان کو ایکچولی خطرہ تھا. ان کو نیب میں کیا کیا اس شخص نے یہ خدا بہتر جانے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. تو وہ آ کے سیدھا جیل کیوں جائیں؟ اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، یہ میں نے کہا ہے. تو ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے، اور ان کو وہ آئیں گے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے ملک سے دور رکھنا، اپنی زمین سے دور رکھنا، اپنے لوگوں سے دور رکھنا، اپنی عوام سے دور رکھنا، اپنی مٹی سے دور رکھنا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. وہ آئیں گے. 1 منٹ. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کہی کہ ان بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نون شاید ان کی کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچائے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اس میں سے مسلم لیگ نون 5 لے گئی. اگر آج کل جو نیوٹرالٹی کا میڈیا کی حال ہے، اگر یہ مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں ہوتی اس میں سے 5 عمران خان لے جاتا
تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قلعے میں اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا, اس کی 5 سیٹیں عمران خان لے اڑا. تو ایسے حالات میں جب وی ور اگینسٹ آل آڈز, ہمارے اپنے امیدواران نہیں تھے, ہماری پارٹی ہمارے ہر حلقے میں لاگر ہیڈز پہ تھی, ہماری اپنی پارٹی کے امیدواران تھے اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود مہنگائی تھی, انکمبنسی فیکٹر تھا, اس کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پی ایم ایل این کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے, 7-8 ایسے حلقے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے, وہاں مسلم لیگ نون چند ہزار کے فرق سے پیچھے. اور یہ میں بتا دوں, جھنگ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون نے 6000 ووٹ اس حلقے میں لیا 2018 میں, اس دفعہ اس نے ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز وہ ووٹ لیا. لیا میں آپ کو ایک ذرا اس کی خوشاب کی بات بتا دوں. خوشاب میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کو ہمیں ٹکٹ دیا وہ بھی کھڑے تھے, ایک اور کینڈیڈیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی کھڑے تھے کیونکہ وہ ناراض تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. خوشاب میں 2018 میں مسلم لیگ نون نے 45,000 ووٹ لیا تھا, اس دفعہ 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا, 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے لیا, تقریباً 70,000 ووٹ مسلم لیگ نون نے خوشاب میں لیا اور وہ 35,000-34,000 ووٹ لینے والا جیت گیا. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون نے, میں تو حیران ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی نہیں تھا, جیسے جھنگ ہے, جیسے لیا ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹف ٹائم دیا ہے. تو یہ تو ابھی, اور ان سب فیکٹرز کے باوجود تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ فیکٹرز سے جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی پنجاب میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. شکریہ. آخری سوال جی عثمان خان. میں آخری سوال سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں تمام اپنے صحافی بھائیوں سے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے اس اجتماع کی جو اصل موضوع ہے فل کورٹ کے حوالے سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پس منظر میں چلا جائے ہمارے ان سوالات کے نتیجے میں. مولانا صاحب, عثمان خان میرا نام ہے. اس ملک کو فرد واحد نے یا چند اشخاص نے ماضی میں سے لے کے اب تک بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ لوگ اس وقت بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں, جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک شخص یا چند اشخاص سے کر رہے ہیں, اور انہی اشخاص اور اسی شخص کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. جس قسم کی اطلاعات ابھی آپ سنا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, کہ وہ ادھر نہیں گھس سکتا, وہ ادھر سے جا نہیں سکتا, وہ ادھر سے آ نہیں سکتا. تو کیا ایسے میں حکومت کے پاس, اتحادی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کسی ایسے جج کے خلاف ریفرنس لایا جائے جس کے بارے میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس وقت ہم فل کورٹ بینچ مانگ رہے ہیں, جس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ, as in these 3 judges will also remain a member of that bench and we want their brother judges to join them on that bench. تو کسی ایک شخص کی بدنیتی کی بات نہیں ہے, ان کے ہمارا عدالت کا, ہمارا نظام کا انٹیگریٹی کا سوال ہے کہ اگر سب کے سب بیٹھ کے ایک فیصلے دیں گے تو پھر نہ میں اس کے خلاف اعتراض کر سکوں گا, نہ خان صاحب اس کے خلاف ایک اعتراض کر سکوں گا. لیکن اگر صرف ایک چند ججز فیصلہ کریں گے تو پھر ان کا فیصلہ پہ بہت سے سوال اٹھیں گے. ہمارا امید ہے کہ ضرور تسلیم کیا جائے گا, اس لیے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.